وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور قائم رکھیے نماز کو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں ختم کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، اور صبر اختیار کیجیے، پس بے شک اللہ نہیں ضائع فرماتے نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب کو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اور 115، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو حکم دیے ہیں، ایک حکم نماز قائم کرنے کا اور دوسرا حکم استقامت کا، صبر اختیار کرنے کا، کہ حالات جیسے کیسے بھی ہوں دین پر ثابت رہنا ہے، دین پر پکا اور قائم رہنا ہے۔ یہ دو حکم دیے اللہ نے، ایک نماز کا اور ایک صبر کا۔ اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ یہ دونوں ایسے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ایک نماز اور ایک صبر۔ نماز کے لیے اول تو یہ کہ یہ کثیر الوقوع عمل ہے، روزانہ ہر بندے کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس وقت میں بھی سنتیں الگ ہیں، فرض الگ ہیں، نوافل الگ ہیں، یوں کر کے کئی نمازیں ایک وقت میں۔ پھر ان 5 وقتوں کی جو فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کتنی نمازیں ہیں جن کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، ہمیں ان کے ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ حاجت ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے۔ تو ہر وقت ہمیں نماز کے لیے گویا متوجہ کیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز سے بیچارہ محروم ہے اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے پورا دین، ایک ہے وہ بیچارہ دین میں بھائیوال بھی نہیں ہے، سانجھی بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے دین میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جا بجا ہمیں نماز کا کہا گیا ہے، اور نماز کے قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ جن نماز ہمارے اندر دل و دماغ میں گڑ جائے، دل و دماغ میں رچ بس جائے، ایسا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، نماز کی روح ہمیں نصیب ہو جائے، نماز کی خشوع خضوع ہمیں نصیب ہو جائے، نماز کے اندر للہیت اور توجہ اللہ ہمیں نصیب ہو جائے، نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو شرائط ہیں، نماز کے جو اندر بہر کے فرائض ہیں، نماز کی جو مستحبات ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان سب کو ہم سیکھیں اور ایک ایک نماز کے عمل میں ان کا لحاظ رکھیں۔ رکوع کریں تو رکوع میں رکوع کے سنت طریقے کا لحاظ رکھیں، سجدہ کریں سجدے میں سجدے کے سنت طریقے کا لحاظ رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک ایک عمل میں نماز کے اندر سلام تک ہم ہر چیز میں نماز کے جو احکام بتلائے گئے ہیں، مسنون طریقہ بتلایا گیا ہے، اس کا باقاعدہ طور پر اپنی نیت سے لحاظ رکھیں۔ اس لیے ایک ہے عادت کہ بندہ آتا ہے عادت بنی ہوئی ہے، یوں کرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے چلا جاتا ہے، عادت بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے ایک بات، عبادت خلاف عادت کا نام ہے، عادت پوری کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت خلاف عادت کا نام ہے۔ اس لیے ہم نے نماز کی عادت پوری نہیں کرنی بلکہ عبادت کرنی ہے۔
اور عبادت کا تعلق یہ ہے کہ ہر عمل کو اپنی نیت سے سوچ سوچ کے ادا کریں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، قومہ میں، جلسہ میں، ہر جگہ پر ہم وہ عمل بھی کریں اور عمل کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت اور لحاظ بھی رکھیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو، نماز کو اپنے اندر گاڑ دو، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں۔ شروع دن ہو تب بھی نماز، ابھی دن شروع ہوا نماز ہے ہماری الحمدللہ، دن ختم ہو تب بھی نماز، دن کے شروع میں بھی نماز، دن کے آخر میں بھی نماز۔ اسی طریقے سے فرمایا وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز۔ اب علماء نے اسی آیت سے پانچوں نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ نکالا ہے کہ گویا عصر سے ظہر سے لے کر کے مغرب تک، پھر عشاء اور فجر، ان ساری نمازوں کے اوقات کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرو، رات کو بھی دن کو بھی، رات اور دن کے اول آخر میں بھی۔ جب تم نماز کو قائم کرو گے، انسان ہے، بشر ہے، جو کمی کوتاہیاں ہو جائیں گی دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، باقی اعمال میں کمی کوتاہیاں، گناہ ہو جائیں گے، تو ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکی نماز والی گناہوں کو مٹاتی رہے گی۔ تمہارے جو درمیان میں تھوڑے بہت گناہ ہو جائیں گے، وہ اللہ پاک نماز کی برکت سے تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو گویا ویسے تو ہر نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو عجیب اللہ کی رحمت ہے، قرآن میں یہ اصول ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ گناہ نیکیوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا اعلان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میرے بندے مایوس نہ ہو، گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گی، شیطانی قوت موجود ہے، نفسانیت موجود ہے، خواہشات لگے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ، قصوریں ہو جائیں گی، مایوس نہ ہونا، نیکی کو نہ چھوڑنا، اللہ تیری نیکیوں کی برکت سے تیری برائیوں کو معاف فرماتے رہیں گے۔ یہ قرآن کے اندر اصول ہے۔ ہاں حدیثوں میں یہ ضرور ہے کہ فلاں گناہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد کی گناہ ایسا ہے جو نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ حدیثوں میں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ضابطہ یہ اس کا الٹ کہیں نہیں ہے کہ بھی گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، گناہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہاں نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے بندہ مایوس نہ ہو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں، اس وجہ سے شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ پھر اس نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، پھر اس تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، پھر اس ذکر کرنے کا کیا فائدہ، پھر یہ جلسہ نیک بات محفل میں جانے کا کیا فائدہ۔ بھئی یہ شیطان کا خیال ہے۔ آپ اپنا نیکی والا کام اس وجہ سے نہ چھوڑیں، کرتے رہیں۔ شیطانی قوت ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، نفسانی قوت ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، خواہشات جو اللہ انسان کے اندر لگیں وہ اپنا کام کریں۔ آپ اپنی نیکی والا کام کا مجاہدہ کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ کو ایسی توبہ کی توفیق دے گا کہ آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور نیکیوں کا ذخیرہ لے کے آپ اللہ کے ہاں چلے جائیں گے۔ تو فرمایا نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک نصیحت کی بات ہے جو نصیحت قبول کرنے والے، نصیحت ماننے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے۔ تو صبر کا معنی استقامت ہوتا ہے، یاد رکھو۔ صبر کا معنی جو ہم لوگوں نے صرف سمجھا ہوا ہے، کوئی تھپڑ مارے، کوئی ڈنڈا لگ جائے بندہ ہائے وائے نہ کرے، کوئی فوتگی ہو جائے تو بندہ جزا فضا نہ کرے، یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے۔ یہ نہیں کہ وہ صبر نہیں ہے، لیکن اصل صبر یہ ہے کہ دین پر ایسے ڈٹ جاؤ، پک جاؤ، حالات جیسے کیسے آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، دین کا کام نہ چھوٹے، جو اللہ کی طرف سے اس وقت حکم ہے وہ نہ چھوٹے، تو یہ صبر ہے۔
اس صبر کا معنی استقامت علی الدین، دین پر پکا رہنا۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ، دین پر پکے رہیے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں فرماتے۔ کوئی نیکی بھی بیکار نہیں جاتی، وہ اپنا اثر کر جاتی ہے، اگرچہ ہمیں محسوس ہو یا ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن ہر نیکی کا اثر ہے اور اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کو ہمیں آداب جمعہ کے ساتھ گزارنا چاہیے، سنتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور جمعہ کی نماز کی نیت سے اپنے ناخن ٹھیک کرنا، بال ٹھیک کرنا، کپڑے صاف ستھرے پہننا، غسل کرنا، تیل خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں، نماز جمعہ کی نیت سے کی جائیں۔ سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، ساری سورت پڑھی جائے یا پہلی 10 آیتیں کم از کم پڑھ لی جائیں۔ اسی طریقے سے درود و سلام کی کثرت رکھنا، سنتوں کا اہتمام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق دے۔ بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ بھی جمعہ کے آداب میں لکھا ہے، اور اپنے والدین کی قبریں اگر قریب ہوں تو ان کی قبروں پہ جانا، یہ بھی جمعہ کے آداب میں، جمعہ کے دن کے معمولات میں لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کے دن کو آداب جمعہ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد